الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے ترتیب سے جو لیکچر چل رہے تھے، آج ہم نے سورہ احزاب 10th کلاس کا لیکچر نمبر 13 شروع کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب نماز پڑھتے ہوں گے۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے 700 مقامات پر غالباً قرآن مجید کے اندر نماز کا ذکر کیا۔ بار بار اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں تاکید کی ہے۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے نماز کے بارے میں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب بندہ اسلام لے کر آتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے احکامات فرض ہوتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سب سے پہلے اللہ کے احکامات ہم پر فرض ہوئے۔ اور سب سے پہلے جو احکامات فرض ہوئے ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ویسے قرآن مجید کے اندر نماز کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتی ہے۔ اسی نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، کیا ہم اپنی صبح کا آغاز نماز سے، قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دنیا کو ضرورت کی چیز بنائی ہے، اور جو ضرورت کی چیز تھی اس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اور جو مقصد تھا اللہ کے دین کے اوپر چلنا، ہم نے اس کو ضرورت بنا لی۔ ہم دیکھیں کہ اب 24 گھنٹوں میں سے جو مقصد ہمیں دیا گیا، اللہ کی عبادت جو دی گئی تھی، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا تھا، کیا ہم اس کو اپنا رہے ہیں یا دنیا کے اندر دنیا کمانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر رات کو جب سونے لگیں، بستر کے اندر گئے، مثال کے طور پر اوپر آپ چادر مکمل کر لیں، رضائی کر لیں، آپ بالکل اندھیرے کے اندر ہیں، آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم کس جگہ پر ہیں۔ مثال کے طور پر کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں قبر کے اندر ہوں، اور آج کے دن کے 24 گھنٹے کا میں حساب لوں کہ آج کے دن کے اندر میں نے اللہ کی اطاعت کتنی کی ہے اور نافرمانی کتنی کی ہے۔ اس کے اندر اگر دیکھا جائے کہ انسان کے 24 گھنٹے میں سے 5 وقت کی نماز کے لیے اگر دیکھا جائے کہ انسان اگر ہر نماز کے لیے 15 منٹ لگا لے، 45 منٹ، یعنی کہ 1 گھنٹہ لگا لے، 15 سے 10 منٹ والی ایک نماز کے لیے لگا لے، کچھ کے لیے 15 منٹ لگا لے، 1 گھنٹہ لگا لے، 24 گھنٹوں میں سے کیا ہم 1 گھنٹہ مسجد کی طرف جاتے ہیں؟ اور جو آج میں نے زندگی گزاری ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہے یا ان کے طریقے کو روند ڈالا ہے؟ ایک دن کا حساب لگا کر ایسے ہم حساب لگائیں تو ہم کس حد تک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ حالانکہ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان شروع کرتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے آگے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ نے کامیابی تو نماز کے اندر رکھی ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ اس نماز کی طرف اذان سن کر بھاگ کر چلے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کلاس کے اندر 20 آدمی ہیں، 20 میں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کون کون آج نماز پڑھ کر آئے ہیں؟ تو 20 میں سے 3 بندے یا 4 بندے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج نماز پڑھی ہے، اور ان میں سے 3-4 میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی ہوتی۔ ایک آدھ ہوتا ہے جو تلاوت کر لیتے۔
تو آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ ہر کلاس کے اندر اس طرح بچے ہوں۔ ہاں اگر جن کے گھر میں الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی تربیت والے بھی ہیں، سب سے پہلے والدین بچوں کو اٹھاتے ہیں نماز کے لیے، نماز پڑھ کے آئیں گے، کھانا دیں گے، پھر جاؤ آپ اسکول کی طرف۔ دیکھو میں نے پہلے بتایا کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہے تو انسان کو سب کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کہتے کہ ایک صحابی کے بارے میں، وہ جب کام کر رہے ہوتے، لکڑی کا کام کرتے تھے، جب مؤذن اذان شروع کرتا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جو کام بھی کر رہا ہوتا، کہتے ہیں وہ کلہاڑے کا کام کرتا تھا، اگر اس نے ایسے کلہاڑا پیچھے کیا، اذان ہوئی اللہ اکبر ہو تو ایسے کلہاڑے کو پیچھے چھوڑ دیا، آگے کی طرف بھی نہیں لاتے تھے، اگر یہاں پر آگے تھا تو ادھر ہی روک دیا۔ ماشاءاللہ ہمارے کام بھی اسی وقت شروع ہوتے ہیں جب اذان شروع ہو جائے، بس بہانے ہی ڈھونڈنے ہیں، نماز کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا دیکھیں کہ کتنی مساجد کے ساتھ کتنے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، کتنی دکانیں ہوتی ہیں، وہ سارے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مرضی سے اس کے اندر نہیں جا رہے، ہم ایسے دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق بھی اسے دیتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے متعلق واقعہ ہے کہ وہ سفر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا وزیر بھی ہے، غلام بھی ہے۔ سفر کرتے کرتے کہتے ہیں کہ غالباً عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو غلام کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، وہ باہر انتظار کر رہا ہے، وہ غلام مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، دعا کے اندر اتنا سرور آیا کہ وہ بھول گیا کہ باہر بادشاہ میری انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے باہر سے آواز دی کہ غلام کیا چیز ہے جو تجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہی؟ غلام کے دل میں آیا جس نے تجھے باہر کھڑا کیا ہے وہی مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی کرامت ہے کہ اس کے اندر، بلکہ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں میں نے فجر کی نماز پڑھی، نماز جماعت سے پڑھی، الحمدللہ میرے دن کا آغاز بھی اچھا ہوا، میرے دن کے کاروبار میں بھی برکت، میرے کھانے میں بھی برکت، میرے چلنے پھرنے میں بھی برکت ہوگی۔ اگر ظہر کی نماز کے لیے جاتا ہوں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ نے گویا کہ میری صبح کی نماز قبول کی ہے تو دوبارہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری پڑھتا ہے، تیسری پڑھتا ہے، گویا اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اب یہی چیز ہم نے خود بھی اپنے اوپر لاگو کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی دیکھو، میں ساری زندگی محنت کرتا ہوں، بینک بیلنس کماتا ہوں، میں دبئی چلا جاتا ہوں، میں امریکہ چلا جاتا ہوں، میں انگلینڈ چلا جاتا ہوں، 5 سال 10 سال 8 سال یا 20 سال میں وہاں لگا کر بینک بیلنس بہت کچھ بنا کر آتا ہوں، لیکن میں نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی، اچھے اخلاق نہیں سیکھا کہ اگر مثال کے طور پر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میرے پیچھے رہ کر کوئی میرے لیے دعا کرنے والا بھی ہوگا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اخلاق اور قرآن پاک کی تعلیم دو، اسلامی تعلیم دو، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے کچھ دعا تو کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ماشاءاللہ ہم والد صاحب مرے پڑے ہیں اور بیٹے کو جنازے تک کی دعا نہیں آتی۔ ایک آدمی کے بارے میں ایک جنازے پر گئے تو مولانا صاحب جنازہ پڑھانے لگے، تو اس کا بیٹا تھا جو آدمی فوت ہو چکا تھا، وہ مولانا صاحب کے پاس آئے، مولانا صاحب میں کیڈٹ کالج میں پڑھتا ہوں، میں نے وہاں پر تعلیم کی ہے، انگلش میڈیم میں میں نے تعلیم کی ہے، لیکن میں نے جنازہ پڑھنا ہے، مجھے جنازے کی دعا نہیں آتی، میں سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہوں؟ کیا فائدہ ہے ایسی تعلیم کا جس نے اپنے والد کے لیے دعا جو نہ مانگ سکے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دے، قرآن مجید کی تعلیم دے، اچھے اخلاق، اور اللہ والے جو بزرگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کے پاس لے جائے، ان سے کچھ مسائل پوچھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بچے تو ایسے ہوتے ہیں، بس شروع سے ہی ہم نے اسکول کا منہ دکھایا ان کو 1 2 3 اس طرح۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہماری دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے جو ہماری دنیا کے اندر رہ کر اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ دیکھیں ڈگری بنا لی، MBBS ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ساری ڈگریاں یہاں رہ جائیں گی، وفات پائی تو انسان کے ساتھ اگر کچھ جا رہا ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال ہوں گے،
باقی انسان کا بینک بیلنس، کوٹھی، بنگلہ، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، حتیٰ کہ ابھی جنازہ پڑا ہوگا تو ورثاء جو ہوتے ہیں جائیداد تقسیم کرنے میں بٹورے میں لگ جاتے ہیں کہ کس طرح تقسیم کی جائے گی، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر انسان جا رہا ہے تو اس کے ساتھ 2 کفن کے کپڑے، جو کپڑے بھی اچھے پہنتا تھا جن کو مٹی نہیں لگنے دیتا، وہ بھی اتار دیے جائیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، تو کوشش کرنی ہے ہم نے خود بھی نماز پڑھنا ہے اور گھر کے اندر بھی کہنا ہے، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لیں، تاکہ جب وہ نماز پڑھیں گی، دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ آخر میں جو دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، آخر میں کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، والوالدیہ، میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک آنے والے مومنین کی بخشش فرما۔ راضی ہم اپنے رب کو کر رہے ہیں، والدین کے لیے بھی بخشش کی دعا ہو رہی ہے، اپنی ذات کے لیے بھی ہو رہی ہے اور تمام مومنین کے لیے۔ کوشش یہی کرنی ہے، جب ہم نے ایک نماز پڑھ لی، اگر ہم دوسری نماز کے لیے مسجد میں پہنچ گئے، گویا اللہ نے ہماری وہ نماز قبول کی ہے تو دوبارہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ چلو آج آپ سے تھوڑی سی بات ہو گئی، کوشش کرتا ہوں اگر آپ یہ سن لیں گے انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے نماز کے لیے۔ اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، گھر کے اندر بھی بھائی ہے، بہن ہے، بھابھی ہے، اس کو بھی کہہ دیں کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے اگر ایک بندہ بھی نمازی بن گیا، آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ہاں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میرے کہنے کی وجہ سے اگر کوئی نماز شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مکمل جو نماز قبول کی جاتی ہے اس کے بدلے میں مجھے ثواب عطا کر دیں گے۔ کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے جو سنا اس پر عمل کرو گے، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ احزاب تھی، آیت نمبر اس کی 49 ہے، تو شروع کرتے ہیں اس آیت نمبر 49 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر ان کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ، تو تمہارے لیے ان کے لیے کوئی عدت نہیں، تعتدونہا، جس کو تم شمار کرو، فمتعوہن، بس ان کو کچھ مال دو، کچھ نفع دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو اچھی طرح سے کیا کر دو؟ رخصت کر دو۔ اس آیت کے اندر کیا بتایا گیا کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی عورت، مومن عورت سے نکاح کرتے ہو، مثال کے طور پر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر پہلے نکاح کر دیتے ہیں آپس میں، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نوبت طلاق پر آ جاتی ہے، کسی اور جگہ پر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر آپ نے ان کو طلاق دے دی اور جگہ شادی کرنا ہے، کیونکہ ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو کچھ مال دو اور ان کو اچھی طرح سے کیا کر دو؟ رخصت کر دو۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، تمسوہن کا مطلب ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان کے لیے کوئی عدت، تعتدونہا، جس کو تم شمار کرو، فمتعوہن، بس ان کو کچھ مال دو، کچھ نفع دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو اچھی طرح سے کیا کر دو؟ رخصت کر دو۔ آگے ہے وہ عورتیں جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جائز ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک، بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کیا، ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے حق مہر ادا کر دیا، وما ملکت یمینک، اور آپ کی باندیاں، لونڈیاں جو آپ کو یعنی کسی مال غنیم، مما افاء اللہ، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ، اور آپ کی باندیاں جو غنیمت کے طور پر ملی، وبنات عمک، آپ کی پھوپھو کی بیٹی، وبنات عماتک، آپ کے وبنات امی کا، آپ کے چچا کی بیٹی، وبنات عماتی کا، آپ کی پھپھو کی بیٹی، وبنات خالی کا، آپ کے ماموں کی بیٹی، وبنات خالاتی اللاتی، آپ کی خالاؤں کی بیٹی، ہاجرن معک، جو آپ کے ساتھ کیا کر کے آئی ہیں؟ ہجرت کر کے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ عورت
مومن عورت یوں وہبت نفسا اگر اپنے نفس کو ہبہ کرنا چاہے، ہبہ کا مطلب کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یوں وہبت نفسا اگر اپنے نفس کو ہبہ کرنا چاہے للنبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحا اگر آپ کا ارادہ ہے اے پیغمبر کہ نکاح کریں اس سے، خالصۃ لک من دون المؤمنین صرف خالص آپ کے لیے من دون المؤمنین نہ کہ عام مومنین کے لیے، یعنی اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے بتایا کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر ادا کر دیا، یا آپ کو مال غنیمت کے طور پر کوئی لونڈے ملی ہیں، باندیاں ملی ہیں،